اور جو بات سنی جائے اللہ کے تاثر اور اس کے دھیان کے بغیر وہ اندر غفلت پیدا کرتی. میرے الفاظ کی طرف دلی میں بازار لگتا تھا منگل کا. اس میں نوابوں کے، شہزادیوں کے اور مالدار عیاش لوگوں کے کپڑے آ کر بکا کرتے تھے. کپڑے آ کر بکا. ایک صاحب نے دیکھا کہ ایک چوغا مل رہا سستا، کپڑا بہت قیمتی ہے، کپڑا قیمتی ہے، سستا مل رہا ہے، سلا سلایا ہے، پیسے خرچ سلانے کے پیسے بھی نہیں لگیں گے، سلا سلایا کپڑا ہے اور نیا ہے، مستعمل ہے، خرید لیا. مولانا صاحب نے پوچھا یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ کہ حضرت وہاں جامع مسجد پر لال قلعے پیچھے بازار لگ رہا تھا، پرانے کپڑوں کا، وہاں سے خرید کے لایا. حضرت نے فرمایا تو گھٹیا کپڑا نیا خرید کر، گھٹیا کپڑا نیا خرید کر سلوا دے، یہ زیادہ بہتر ہے پرانے مستعمل کپڑے کو خرید کر پہننے سے. کیوں؟ کیا حرج ہے؟ دھو لیا میں نے. حضرت نے فرمایا جتنا چاہے دھو لے، اس کپڑے میں جو گناہ کیے گئے ہیں ان گناہوں کے اثرات تمہاری نمازوں پر پڑیں گے. یہ کپڑا جہاں سے بھی چل کر آیا ہے، اس کپڑے میں جو گناہ کیے گئے ہیں گناہوں کے اثرات ہماری عبادات پر پڑیں گے. تو سستا گھٹیا کپڑا خرید کر نیا اس کو سلوا لے، یہ بہتر ہے کہ تو بڑھیا کپڑا مستعمل خریدے. اس لیے فرق، مستعمل کپڑے کو بیچنا نہیں چاہیے، مستعمل کپڑے کو بیچنا نہیں چاہیے. تمہارا کپڑا پرانا ہو گیا، تم پرانا کپڑا کسی مسکین کو پہنا دو، پرانا کپڑا کسی مسکین کو پہنا دو. اگر کوئی شخص اپنا پرانا کپڑا کسی مسکین کو پہنا دے، کسی مسکین کو پہنا دے، تو جب تک ایک اس کپڑے کا تاگا بھی، اس پورے کپڑے کا ایک تاگا جب تک اس مسکین کے بدن پر رہے گا، پہنانے والے کو اجر ملتا رہے گا، چاہے پہنانے والا قبر میں جا چکے. ایک تاگا اس مسکین کے بدن پر جب تک بھی رہے گا اس وقت تک پہنانے والے کو اجر ملتا رہے گا، حالانکہ وہ مستعمل پرانا کپڑا ہو. اس لیے پناہ مانگی اللہ سے اس بات پر، اے اللہ اس کپڑے کے شر سے اور جو شر اس کپڑے میں کیا گیا ہے، شر اس کپڑے میں رکھا گیا ہے، میں اس کی پناہ چاہتا ہوں. چاند کے نظر آنے پر یا بجلی کے کڑکنے پر یا ہوا کے چلنے پر یا آندھیوں کے آنے پر یا سیاہ بادلوں کے آنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے. طلحہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چاند دیکھتے، نیا چاند مہینے کا، تو یہ دعا پڑھتے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام. اے اللہ کی اس چاند کو ہمارے لیے برکت کا اور ایمان کا اور سلامتی کا اور اسلام کا ذریعہ بنا دے.